السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ نور آیات 1 تا 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک اہم صورت ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے، اور اس کو فرض کیا ہے ہم نے، اور نازل کیے ہیں ہم نے اس میں واضح احکام تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زانی عورت اور زانی مرد، کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ دامن گیر ہو تم کو ان کے سلسلہ میں ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر رکھتے ہو تم ایمان اللہ پر اور روز آخرت پر، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے ان کی سزا کا ایک گروہ مومنوں کا۔ زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ سے نہ نکاح کرے مگر زانی مرد یا مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے ان سے نکاح کرنا اہل ایمان پر۔ اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ، تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، اور یہی لوگ ہیں فاسق۔ مگر وہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ ہے معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ اور وہ لوگ جو الزام لگائیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس گواہ سوائے اپنی ذات کے، تو گواہی ان میں سے ہر ایک کی کہ 4 مرتبہ شہادت دے اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ لعنت اللہ کی اس پر اگر وہ ہو جھوٹا۔ اور ٹل جائے گی اس عورت سے سزا اس طرح کہ گواہی دے وہ 4 شہادتیں اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر ہو وہ مرد سچا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ کہ اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا۔ بلا شبہ وہ لوگ جو گھڑ کر لائے ہیں بہتان ایک جتھا ہیں تم میں سے، مت سمجھو تم اس واقعے کو شر اپنے لیے، بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے۔ ہر ایک شخص کے لیے ہے ان میں سے اتنی کمایا اس نے گناہ، اور وہ جس نے ذمہ داری اٹھائی تہمت کے بڑے حصے کی ان میں سے، اس کے لیے ہے عذاب عظیم۔ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب سنا تھا تم نے اس الزام کو تو گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے آپ ہی نیک گمان، اور کہتے یہ تو ہے بہتان کھلا۔ کیوں نہ لائے یہ اس الزام پر 4 گواہ، پھر جب کہ نہیں لا سکے وہ گواہ تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک خود ہی جھوٹے ٹھہرے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آ لیتا تم کو اس کی وجہ سے جو پھیلا رہے تھے تم کوئی بڑا عذاب۔ جب تم اسے لے رہے تھے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں پر، اور کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات کہ نہیں تھا تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم، اور سمجھ رہے تھے تم اسے ایک معمولی بات، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ اور کیوں نہ جب تم نے سنا اسے تو کہا نہیں زیب دیتا ہمیں یہ کہ کہیں ہم ایسی بات، سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ کہ دہرانا تم ایسی کوئی حرکت کبھی بھی اگر ہو تم مومن، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے ہے دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، اور یہ بات کہ اللہ بہت شفیق اور مہربان ہے، اے ایمان والو نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے نقش قدم کی تو پھر وہ تو ضرور حکم دے گا بے حیائی کا اور برے کاموں کا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، مگر اللہ پاک کر دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ اور نہ قسمیں کھائیں وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں تم میں سے اور حیثیت بھی، کہ دیں گے وہ قرابت داروں کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا نہیں پسند کرتے تم یہ بات کہ معاف کرے اللہ تمہیں، اور اللہ ہے معاف کرنے والا رحم فرمانے والا۔ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، لعنت کی گئی ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ اس دن جب گواہی دیں گی ان کے خلاف خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کی جو وہ کرتے رہے۔ اس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ بدلہ ان کا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ ہی ہے حق کو سچ کر دکھانے والا۔ خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو بناتے ہیں یہ، ان کے لیے ہے بخشش اور رزق کریم۔
اے ایمان والو، نہ داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور سلام کر لو گھر والوں کو، یہ طریقہ بہتر ہے تمہارے لیے، توقع ہے کہ تم اس نصیحت کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر نہ پاؤ تم گھر میں کسی کو تو نہ داخل ہو اس میں جب تک کہ نہ اجازت ملے تم کو، اور اگر کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں کہ داخل ہو تم ایسے گھروں میں جن میں کوئی رہتا نہ ہو، جن میں سامان یا فائدہ ہو تمہارا، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ کہو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے ان سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور کہو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگار مگر جو خود ظاہر ہو جائے، اور مارے رکھیں بکل اپنی اوڑھنیوں کے اپنے سینوں پر، اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگار مگر سامنے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا شوہروں کے باپوں کے یا بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے، یا جو ان کی ملک ایمن میں ہوں، یا ان خادموں کے جنہیں خواہش نہ ہو خواہ مرد ہی کیوں نہ ہو، یا ان بچوں کے جو ابھی واقف نہ ہوئے ہوں عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے، اور نہ مار کر چلیں اپنے پاؤں اس طرح کہ ظاہر ہو وہ زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے، اور توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر اے مومنوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور نکاح کر دیا کرو جو مجروح ہوں تم میں سے، اور نکاح کر دیا کرو جو مجرد ہو تم میں سے، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کا جو صلاحیت رکھتے ہوں، اگر ہوں گے یہ مفلس تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ ہے بڑی وسعتوں کا مالک، سب کچھ جاننے والا۔ اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نہیں قدرت رکھتے نکاح کی، حتیٰ کہ غنی کر دے انہیں اللہ اپنے فضل سے، اور وہ جو خواہش رکھتے ہیں مکاتبت کی تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے تو ان سے مکاتبت کر لو اگر پاؤ تم ان میں بھلائی، اور دو تم انہیں اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور نہ مجبور کرو تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر جبکہ چاہتی ہوں وہ پاک دامن رہنا، اس غرض سے کہ حاصل کر لو تم دنیاوی زندگی کا فائدہ، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ اس بنا پر کہ وہ مجبور کی گئی ہیں معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یقیناً نازل کیے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسے احکام جو واضح ہیں، اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور نصیحتیں متقیوں کے لیے۔